بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم تذکرہ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی مشہور و معروف صحابی حضرت انس ابن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ وہاں مدنی زندگی میں مسلسل 10 سال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے موقع پر جب مکہ سے تشریف لائے تھے مدینہ منورہ، اس کے فوراً بعد، اور پھر یہ کہ 10 سال یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تا دم آخر یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدینہ منورہ میں رہے، یا بالفاظ دیگر یوں کہہ لیا جائے کہ ہجرت مدینہ کے بعد جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے تو ہمیشہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص کی حیثیت سے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، آپ کی خدمت کا مبارک ترین فریضہ سر انجام دیتے رہے، اور مزید یہ کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت میں اس دوران ان کے جو شب و روز بسر ہو رہے تھے، تو اس موقع سے خوب فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نوجوان یعنی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے اللہ کا دین سیکھنا اور علمی طور پر اور دینی طور پر خوب استفادہ کرتے رہنا، یہ مبارک سلسلہ بھی ہمیشہ چلتا رہا اور جاری رہا. اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے معلم و مربی کی حیثیت رکھتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انس کے لیے والد کی حیثیت اور سرپرست کی حیثیت بھی رکھتے تھے، کیونکہ جیسا کہ اس سے قبل ہم یہ عرض کر چکے ہیں ناظرین کرام کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کا جو اپنا باپ تھا وہ تو اس سے قبل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے قبل ہی حالت کفر و شرک میں ہی یعنی اپنے آبائی دین پر ہی بدستور قائم رہتے ہوئے کسی جنگ کے دوران مارا جا چکا تھا، اور ان کی عمر تھی بہت کم کہ 9 سال، اور یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا یہ سلسلہ 10 سال کی عمر سے اس کا آغاز ہو گیا، تو کم سن تھے کہ 10 سال کا بچہ ہے، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کم سن انسان کے لیے یعنی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے معلم و مربی بھی تھے، والد اور سرپرست بھی تھے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو اپنا امین السر یعنی خاص رازدار مقرر فرمایا تھا، اور اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ امین السر یعنی خاص رازدار تو کسی ایسے شخص کو ہی مقرر کیا جا سکتا ہے کہ جس پر بے پناہ بھروسہ ہو اور جس پر مکمل اعتماد ہو، تو اپنے راز تو صرف ایسے انسان کو ہی بتائے جا سکتے ہیں، ہر کسی کو تو نہیں بتائے جا سکتے. اور یہ جو امین السر مقرر کیے جانے کی بات ہے کہ اس کی نوبت کیوں پیش آئی کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے ایسے خاص راز تھے. تو حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح لوگوں کے لیے اور تمام دنیا انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے
رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، اور یہ کہ آپ کو اللہ کی طرف سے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینی طور پر رہبر و رہنما تھے، مگر معاملہ یہیں تک محدود تو نہیں تھا، بلکہ اس کے علاوہ یہ بھی تو حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدینہ میں اس روئے زمین پر قائم ہونے والی جو سب سے پہلی اسلامی سلطنت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اولین اسلامی سلطنت کے فرما روا بھی تھے، لہذا ظاہر ہے کہ وہاں اس ملک کے انتظامی امور چلاتے ہوئے، اور وہ کوئی معمولی سا کوئی چھوٹا سا ملک تو نہیں تھا، یہ تو کہنے اور سننے کی بات ہے کہ جب ہم یہ باتیں پڑھتے ہیں اور تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے ہیں اور ورق گردانی کیا کرتے ہیں کہ ایسا ہوا یہ غزوہ وہ جنگ اور فلاں قبیلے نے یوں کیا اور فلاں علاقے سے وفد آیا اور یہ باتیں ہوئی، یہ گفتگو ہوئی وغیرہ وغیرہ، بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو معاملات تھے کہ وہ تو کوئی چھوٹی سی جگہ ہوگی، بس مدینے کی 2-4 گلیاں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مبارک زمانے کے دوران یہ فتوحات کا سلسلہ یہ بہت وسعت اختیار کر گیا تھا، وہ کوئی معمولی رقبہ نہیں تھا، بلکہ بہت بڑا علاقہ تھا کہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ آج ہمارے اس دور میں وہ بہت سے ممالک، آج کے اس دور میں بہت سے ممالک کہ جو مستقل ہر ایک ملک اپنی جگہ ایک مستقل ملک کی حیثیت رکھتا ہے، تو ایسے آج کے بہت سے ممالک مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تھی اس میں یہ آج کے بہت سے ممالک شامل تھے۔ تو یہ اتنا بڑا ملک، تو پھر اس ملک کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے اور انتظامی امور کو سنبھالنے کے لیے کہ وہاں بیرونی دشمنوں کی طرف سے بھی بہت سے خطرات منڈلاتے رہتے تھے ہمیشہ، اور یہ کہ اندرونی دشمن، چھپے ہوئے دشمن، اور وہ لوگ جو کہ در پردہ رہتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف، دین اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف ہمیشہ سازشوں کے تانے بانے بننے میں مصروف رہا کرتے تھے، اور دوسرے بہت سے انتظامی معاملات، سرکاری معاملات اور انتظامی امور کو سنبھالنا، ان کی دیکھ بھال کرنا اور ان کی تدبیر کرنا، ان کی ترکیب کرنا۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے میں بہت سے راز بھی ہوا کرتے ہوں گے، راز کی باتیں، خفیہ معاملات، کہ اگر انہیں عام کر دیا جائے، ہر ایک کو بتا دیا جائے تو یہ بات یقیناً مناسب نہیں ہوگی۔ تو لہذا یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی رازدار کی ضرورت تھی، اور یہ کہ جو کوئی ہمیشہ صبح و شام اور ہر لمحہ اور ہر آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور صحبت و معیت میں رہے گا، تو پھر اس کے علم میں بہت سی ایسی خفیہ باتیں اور بہت سی راز کی باتیں آئیں گی ضرور بضرور۔ لہذا ضرورت تھی اس بات کی کہ ہمیشہ ساتھ رہنے والا انسان کوئی ایسا انسان ہو جو کہ بہت ہی ایماندار قسم کا انسان ہو، اور یہ کہ جس کی امانت و دیانت پر، جس کی شرافت پر اور جس کی رازداری پر مکمل اعتماد ہو اور مکمل بھروسہ ہو۔ تو اب اپنا رازدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مقرر فرمایا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رازدار اور اپنا امین السر اسی نوجوان کو، اسی کم سن کو، کہ جس کی عمر تھی اس وقت محض 10 سال سے 20 سال کا یہ جو عرصہ تھا، یعنی 10 سال مدت،
انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے 10 سال کی عمر سے 20 سال کی عمر تک کا یہ 10 سالہ درمیانہ زمانہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بسر کیا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور حیات طیبہ کے آخری لمحات تک۔ فرماتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا مبارک فریضہ انجام دیا 10 سال مسلسل۔ فلم یضربنی ضربۃ قط، اور اس دوران یعنی یہ جو 10 سالہ زمانہ تھا، یہ کوئی مختصر مدت تو نہیں ہے کہ 10 سال 10 دنوں کی بات نہیں ہے، 10 ہفتوں کی بات نہیں ہے، 10 مہینوں کی بات نہیں ہے، یہ تو بات ہے 10 سالوں کی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس قدر طویل عرصے میں کبھی ایک بار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا نہیں، کبھی زد و کوب نہیں کیا، کبھی مارا نہیں، اور یہ کہ وَلَمْ يَسُبَّنِي، کبھی میرے ساتھ بد کلامی نہیں کی، مجھے برا نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں، کبھی ایک مرتبہ بھی میرے ساتھ بد کلامی نہیں کی۔ اور ہمیں ناظرین وہ جو معاشرہ تھا، وہ جو دور تھا، وہ جو ماحول تھا، اسے بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں جو معاشرہ تھا، کہ ابھی چند سال پہلے کی بات تھی کہ زمانہ جاہلیت، کہ جاہلیت کا وہ معاشرہ، کہ وہاں خادموں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ جو ناروا سلوک روا رکھا جاتا تھا، کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا اور ان کی کیا حیثیت تھی غلاموں اور خادموں کے اس معاشرے میں، ابھی وہ جاہلیت کا زمانہ گزرے ہوئے محض بہت مختصر زمانہ ہی گزرا تھا، اور اس کے اثرات یقیناً باقی ہوں گے، مگر اس کے باوجود اگر وہاں اسلامی معاشرے میں، مدینہ منورہ میں، اس پاکیزہ ماحول میں وہ اثرات باقی نہیں ہوں گے، تو آس پاس اور قرب و جوار کے جو علاقے تھے وہاں تو یہ اثرات ابھی تک چل رہے ہوں گے، مگر اس کے باوجود 10 سال کے دوران کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مار پیٹ اور زد و کوب کے معاملات تو درکنار، کبھی بد کلامی بھی نہیں کی، کبھی ایک بار بھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَعْبِسْ فِي وَجْهِ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اپنے چہرے پر ناگواری کا کوئی اظہار کیا ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر ناگواری کے یا ناراضگی کے آثار محسوس ہوئے ہوں، نمایاں ہوئے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کہ یہ جو چہرہ ہے یہ پڑھا جاتا ہے، کہ بعض اوقات انسان کسی کو اپنی زبان سے بہت کچھ کہتا ہے، اچھا کہتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے یا ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے زبان سے، مگر ضروری نہیں کہ ہمیشہ سبھی کچھ زبان سے ہی کہہ دیا جائے، کہ ایک زبان ایک بات ہوا کرتی ہے یا ایک زبان ہوا کرتی ہے جسے کہا جاتا ہے لسان المقال، کہ یہ زبان، یہ گفتگو زبان سے کہہ دیا جو کچھ کہنا تھا، اچھا یا برا کہہ دیا۔ اور ایک دوسری زبان بھی ہوا کرتی ہے جسے کہا جاتا ہے لسان الحال، ایک لسان المقال، اور دوسری بھی ایک زبان ہے کہ جس کا نام ہے لسان الحال، کہ ضروری نہیں کہ زبان سے ہی انسان سبھی کچھ کہہ دیا کرے، بلکہ چہرے بھی بولتے ہیں، انسان کا انداز بھی بولتا ہے، یہ آنکھیں بھی بولتی ہیں، اور یہ کہ پیشانی پر جو بل پڑے ہوئے ہیں یہ بھی کچھ کہہ رہے ہیں،
ان میں بھی کوئی پیغام پوشیدہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہ وَلَمْ يَسُبَّنِي، زبان سے کبھی مجھے برا نہیں کہا، سخت الفاظ نہیں کہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وَلَمْ يَعْبِسْ فِي وَجْهِي کہ کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ زبان سے تو کچھ برا نہ کہا ہو مگر چہرے پر ہی کبھی ناراضگی کے کوئی آثار ظاہر ہوئے ہوں کہ پیشانی پر بل پڑ گئے ہوں، شکنیں پڑ گئی ہوں، کبھی ایسا بھی نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں انس ابن مالک وَكَانَ أَوَّلَ مَا أَوْصَانِي بِهِ أَنْ قَالَ يَا بُنَيَّ اُكْتُمْ سِرِّي تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ بہت پہلے ہی شروع میں ہی ابتدا میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ظاہر ہے کہ چند دنوں کی صحبت کے بعد اور رفاقت و معیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو فراست عطا کی گئی تھی کہ لوگوں کو بھانپ لینا، صورتحال کو سمجھ لینا اور جانچ لینے کی صلاحیت، ظاہر ہے کہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کس میں ہوگی؟ تو ابتدا میں ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے اور فیصلہ کر چکے ہوں گے یہ جو کم سن لڑکا ہے، یہ جو انس ابن مالک ہے، یہ کس قابل ہے اور یہ کس قسم کا انسان ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں انس ابن مالک کے ابتدا میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی اور یہ تاکید فرمائی اور یوں ارشاد فرمایا کہ یا بنی، اے میرے بچے۔ تو انداز دیکھیے ناظرین، اے میرے بچے، اپنے خادم کو یوں انداز تخاطب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ملازم کے ساتھ یوں بات کریں گے تو سر پر چڑھ جائے گا، اخلاق بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، ہمارا ملازم خراب ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملازم کیا وہ خراب نہیں ہوگا؟ یہ باتیں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نہیں آئی ہوں گی؟ مگر گفتگو کا آغاز ہی یوں فرمایا کہ یا بنی، اے میرے بچے، اکتم سری تکن مؤمنا، تم ہمیشہ میرے راز کو راز ہی رہنے دینا، میرے راز کو چھپائے رکھنا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم واقعی اور حقیقی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے، سچے مؤمن بن جاؤ گے۔ اور اس کے بعد مزید کیا ارشاد فرمایا اور کیا صورتحال ظاہر ہوئی، کیا نتیجہ برآمد ہوا اور اصل گفتگو کیا چل رہی تھی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہیں خاص رازدار مقرر فرمایا، تو یہ بات ابھی نامکمل ہے۔ لہذا آئندہ نشست کے موقع پر محترم ناظرین انشاءاللہ اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔